بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، بدعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ ایک شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب واسطہ ان کا پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور نبی کریم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہ یقین۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی
آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم تو جو جی میں آیا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالی ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیتاً دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیتاً قبول فرما لیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں تھا۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتے ہیں۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایمان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے، بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اپنی بیٹی کو بکریاں چرانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بکریاں چرانے نہیں جانا، میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، مجھ اکیلی سے یہ نہیں ہوتا، اب آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجا کریں۔ شیمہ نے فرمایا، بیٹی گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں جس کو آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اکیلے ہی جانا پڑے گا، حلیمہ سعدیہ نے فرمایا۔ لیکن شیمہ مان نہیں رہی تھیں کہ وہ اکیلی اب کسی صورت میں نہیں جائیں گی۔ آخر اس نے کہا، امی جان، میں ایک
شرط پہ جاؤں گی اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریاں چرانے چلی جاؤں گی، ورنہ کسی صورت میں نے نہیں جانا۔ حلیمہ نے فرمایا، بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے، ایک بکریوں کو سنبھالنا، دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت کٹھن کام ہے۔ میری بچی، امی میں اکیلی جاؤں گی تو بکریاں بالکل بھی سنبھال نہیں پاؤں گی، اور اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوگا تو بکریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ماں نے پوچھا، اے شیمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیمہ نے کہا، امی جان، ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر گھاس کھانے لگیں، پھر جس جگہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی میرے گود میں تھے، تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئیں، اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحم اللہ نے ایک گاؤں کا واقعہ سنایا کہ کھیت میں ایک دیہاتی بابا درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹا تھا۔ مرزائیوں کی ایک جماعت اسے دعوت دینے وہاں پہنچ گئی۔ کافی دیر باتیں کرتے رہے، دیکھا کہ بابا تو بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے، اسے گھیرنا شروع کیا۔ پوچھا، بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ بابا بولا، ہاں جی سنا تو ہے کہ قیامت کے نزدیک کسی مہدی نے آنا ہے۔ قادیانی بولا، بابا جی وہ مہدی آ گیا ہے۔ بابا خوشی سے، واقعی آ گیا ہے؟ قادیانی، ہاں بابا جی مہدی آ چکا ہے۔ بابا بولا، شکر ہے کہ اصل میں امام مہدی آ گیا، ورنہ تو کچھ عرصے پہلے ایک بے ایمان غلیظ کتا مرزا قادیانی بھی بکواس کر گیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد وہ قادیانی وہاں سے سٹ پٹا کے بھاگ گیا۔ پیارے دوستو، دیکھیے ایک دیہاتی تو ختم نبوت کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ وہ قادیانیوں کے چنگل سے بچ گیا۔ کیا آپ اور ہم بھی قادیانیت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ ختم نبوت کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور ختم نبوت کا پیغام عام کیجیے۔ پائیدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں۔ استاد صاحب بیوی کے ساتھ بھتیجے کی شادی کی تقریب میں پہنچے تو بارات سے زیادہ استاد صاحب کا استقبال کیا گیا، اور کرتے بھی کیوں نہ، دولہا استاد صاحب کا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی تھا۔ سبھی کہتے تھے کہ خدا نے آپ کی شخصیت میں عجیب کشش رکھی ہے، جو بھی طالب علم آپ سے پڑھ لیتا ہے وہ ہمیشہ آپ جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ استاد صاحب شہر کی بڑی درسگاہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ استاد صاحب کے طالب علموں نے اپنی ترقی اور تربیت سے ہمیشہ ان کا نام روشن کیا تھا۔ استاد صاحب کو بھی بہت ناز تھا کہ قیامت والے دن جب اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی تو میں کہہ دوں گا کہ میرے اعمال صالحہ میرے طالب علم ہیں، جن کی میں نے تربیت کی اور معاشرے میں بھلائی پھیلانے کا سبب بنا۔ شادی کی تقریب رات کو تقریباً 12 بجے ختم ہوئی۔ استاد صاحب بیوی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ابھی اگلی ہی سڑک پر پہنچے تھے کہ 6 موٹر سائیکل سواروں نے استاد صاحب کی کار کو گھیرے میں لے لیا۔ 4 سوار موٹر سائیکلوں سے اتر کر کار کے سامنے آ گئے اور 2 موٹر سائیکلوں پر ہی بیٹھے رہے۔ ایک نے استاد صاحب کی کن پٹی پر پستول رکھی اور بولا، ابے او گاڑی سے باہر آ جاؤ اور آنٹی کو باہر آنے کو بولو، جلدی کر، اگر کچھ گڑبڑ کی تو بھیجے میں ساری گولیاں اتار دوں گا۔ استاد صاحب نے بیوی کو اشارہ کیا تو وہ بھی کار سے باہر آ گئی۔ ایک چور نے استاد صاحب کی تلاشی لی، جو کچھ ان کے مطلب کا تھا لے لیا، اور ایک چور نے ان کی بیوی کے سارے زیور
زبردستی اتروا لیے۔ ایک موٹر سائیکل سوار پیچھے سے بولا، یار گاڑی بھی اچھی ہے، آج بڑا ہاتھ مارتے ہیں، چلو گاڑی بھی لے اٹھتے ہیں، کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا چور بولا، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو مار دیتے ہیں ورنہ پھنس جائیں گے۔ ایک اور بولا، نہیں یار، ان کو باندھ کر سڑک کی دوسری طرف پھینک دو، صبح کوئی کھول دے گا، کیوں بے گناہوں کو مارنا ہے۔ استاد صاحب بولے، بیٹا جو کچھ چاہیے لے لو، لیکن ہمیں کچھ نہ کرنا، میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہم پر رحم کرو۔ ایک موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل سے اترا اور بولا، تم لوگ سامان سمیٹو، میں ان کو باندھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ استاد صاحب کے سامنے پہنچا تو بولا، اوہ یار، یہ تو میرے استاد ہیں، چھوڑ دو ان کو، سب کچھ پھینک دو، چلو یہاں سے بھاگو۔ جو ہی سب نے اپنے ساتھی کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ وہاں پھینکا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ استاد صاحب کی بیوی بولی، شکر ہے آپ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ آج بہت نقصان ہو جاتا۔ استاد صاحب وہیں زمین پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی بیوی بولی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ استاد صاحب بولے، میری تو زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ میں نے معاشرے میں چور پیدا کیے ہیں۔ استاد صاحب بولے، میں اپنے طالب علموں کی تربیت نہیں کر سکا، مجھے تو ناز تھا کہ قیامت والے دن یہ لوگ میری بخشش کا سبب بنیں گے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب بولے، چور وہ نہیں، چور تو ان کا استاد نکلا جو اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب کہتے ہیں، وہ میرے دل کا سکون لے گئے، وہ مجھ سے میرا مال لے گئے کہ میرے طالب علم غلط کام نہیں کر سکتے۔ استاد صاحب بے بسی سے کار کے ساتھ بیٹھے بار بار بول رہے تھے، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی استاد ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنا فرض پورا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے کوتاہی برتیں اور ہم سے آنے والی نسل وہ بھی اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ دیوار پر نقش و نگار بنا کر اسے گندا مت کرو، بلکہ کہیں پیپر پہ یہ نقش و نگار بناؤ، جب بنا لو گے تو ہم اسے دیوار، فریج یا تختے پر سجائیں گے۔ بچے سے ایسے نہ کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے، بلکہ کہیں کہ آؤ اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ اٹھو اور اپنا کمرہ صاف کرو، کیا جنگل بنا رکھا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے، کیونکہ تم تو ہمیشہ صفائی اور سلیقے کو پسند رکھتے ہو۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو، پڑھائی کرو، پڑھائی بہت اہم ہے، بلکہ کہیں کہ اگر آپ نے آج پڑھائی جلدی مکمل کر لی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی، یا ایسی کسی بھی سرگرمی کا حوالہ دیں جو اسے پسند ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں اٹھو اور دانت برش کرو، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، بلکہ کہیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اس لیے کہ تم ہمیشہ میرے کہے بغیر دانت صاف کرتے ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ بائیں کروٹ مت سویا کرو، بلکہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم دائیں کروٹ سویا کریں۔ بچے سے مت کہیں کہ چاکلیٹ نہ کھایا کرو تاکہ دانتوں میں کیڑا نہ لگے، بلکہ کہیں کہ میں نے دن میں ایک بار چاکلیٹ کھانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں جانتی ہوں تم بہت سمجھدار ہو، اپنے دانتوں کی صفائی کا خوب خیال رکھتے ہو۔ یاد رکھیے کہ ہر لفظ اور ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بچے کو بے حد متاثر کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی سیرت و اخلاق بلکہ آپ کا اپنا ہی عکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ آج بہن کے گھر جانا ہوا، بہن نے مجھے چائے اور مٹھائی پیش کی۔ چائے کا ذائقہ کمال کا تھا۔ میں نے بہن کے ہاتھ سے بنی چائے کی تعریف کی۔ بہن کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی کرنیں پھوٹنے لگیں، گویا کہ چہرے پر چاند اتر آیا ہو۔
سوال یہ ہے کہ بہنا کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئی؟ یقیناً تعریفی کلمات سے۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں جدہ میں رقم کی منتقلی کے لیے ایک بینک میں گیا۔ کیشیئر کو بہت تھکا ماندہ ہوا پایا، گویا کہ کام کے برڈن کی وجہ سے اس نے دنیا اپنے سر پر اٹھا رکھی ہو۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کاغذات میں پوری طرح منہمک تھا، گویا کہ ان اوراق نے اس کی ہنسی چھین لی ہو۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، یا معلم صوبک الیوم جمیل، سر آج آپ کی صوب یعنی جبہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ چونک کر ہنسا اور کہنے لگا، واللہ؟ میں نے کہا، ایوہ نعم، والجیکیٹ ایدہ اجمل، جی جی، اور جبے کے اوپر واسکٹ بھی بڑی جچ رہی ہے۔ اب کی بار تو وہ خوشی میں کہکے لگا کر ہنسنے لگا، پھر میرے ساتھ گپ شپ کرنے لگا، گویا کہ اس کی تھکاوٹ اس کو بائے بائے کر چکی تھی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی نواحی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کے لیے گیا۔ میرے جیسے ایک نوجوان نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ مجھے اس کی حسنکرت اور خوبصورت آواز نے اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس نوجوان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ مسجد سے نکلا اور میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں طرف سے بڑی گرم جوشی سے مصافحے کا تبادلہ کیا گیا۔ میں نے کہا، یا شیخ ماشاء اللہ صوت کا جمیل جدا تلاوت کا راعیہ، شیخ صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ نوجوان یہ سن کر میرا ماتھا چومنے لگا، کیونکہ عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں تو عمر کے لحاظ سے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ اس نوجوان کا گلابی چہرہ مسکراہٹ اور خوشی سے ٹمٹمانے لگا۔ ڈھیر ساری دعائیں دینے کے بعد مجھ سے رخصت ہوا۔ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے، کیونکہ ہم مسکراہٹ اور اچھے کلمات اپلائی کرنے میں، استعمال کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے، گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری کو پسند فرمایا کرتے تھے اور ابشر کے کلمات کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ آج بھی عرب اس کلمے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سناؤ، متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ الصحیح المسلم۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اچھی بات کو دل میں روک کے نہ رکھیں، خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں لیجیے۔ اچھی بات کرنا صدقہ اور ہدایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا، ترجمہ، اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عمدہ بات کرنا صدقہ ہے اور مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں تہہ کی، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں
دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ بنتا تھا۔ میں پریشانی، استعجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے، اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھیں، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھیں، مجھے چومتی بھی تھیں، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھیں اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھیں۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں نے رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر جائز خواہش، میری ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ذوق اور یقین عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، ایک روز میں سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے سامنے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا بزرگ آ رہا ہے، سفید کپڑے پہنے، چہرے پہ معصومیت لیے۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ریڑھی پر ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی طرف پیار سے مسکرا کے دیکھا تو اچانک اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں حیران ہوا اور قریب جا کر پوچھا، بزرگوں سب خیر تو ہے؟ تو اس نے ریڑھی پر رکھی ہوئی پیٹی الٹ دی۔ کیا دیکھتا ہوں
کہ اس پیٹی میں سیب موجود ہیں۔ اوپر والی طے ٹھیک، باقی سارے سیب گلے سڑے ہیں۔ وہ بزرگ بولا، جناب میں بہت غریب ہوں، دن میں ایک پیٹی خریدتا ہوں، شام کو بیچ کر بچوں کے لیے تازہ کھانا لے کر جاتا ہوں۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مار لی۔ ذرا سوچئے، پیٹی میں سیب بھرنے والا آصف زرداری تھا، نواز شریف تھا، عمران خان تھا یا کوئی MPA تھا؟ نہیں، وہ ایک عام مزدور پاکستانی تھا۔ جہاں اپنوں کے دشمن ہوں، اس ملک کو امریکہ کی دشمنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم باتیں تبدیلی کی کرتے ہیں، گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گریبان کس لیے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا۔ وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے۔ انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا؟ پیارے بچوں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، کبھی بھی کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کل کو اللہ پاک اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہمارے کسی بڑے گناہ کو یا بڑی مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے، ویڈیو پسند آئی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں تہہ کی، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے۔ حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ بنتا تھا۔ میں پریشانی، استعجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔
مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے، اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھیں، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھیں، مجھے چومتی بھی تھیں، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھیں اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھیں۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں نے رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر جائز خواہش، میری ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ذوق اور یقین عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، ایک روز میں سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے سامنے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا بزرگ آ رہا ہے، سفید کپڑے پہنے، چہرے پہ معصومیت لیے۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ریڑھی پر ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی طرف پیار سے مسکرا کے دیکھا تو اچانک اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں حیران ہوا اور قریب جا کر پوچھا، بزرگوں سب خیر تو ہے؟ تو اس نے ریڑھی پر رکھی ہوئی پیٹی الٹ دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس پیٹی میں سیب موجود ہیں، اوپر والی تہ ٹھیک، باقی سارے سیب گلے سڑے ہیں۔ وہ بزرگ بولا، جناب میں بہت غریب ہوں، دن میں ایک پیٹی خریدتا ہوں، شام کو بیچ کر بچوں کے لیے تازہ کھانا لے کر جاتا ہوں۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مار لی۔ ذرا سوچئے، پیٹی میں سیب بھرنے والا آصف زرداری تھا، نواز شریف تھا، عمران خان تھا یا کوئی MBA تھا؟ نہیں، وہ ایک عام مزدور پاکستانی تھا۔ جہاں اپنے اپنوں کے دشمن ہوں، اس ملک کو امریکہ کی دشمنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم باتیں تبدیلی کی کرتے ہیں، گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گریبان کس لیے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔
ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا۔ وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے۔ انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کبھی بھی کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کل کو اللہ پاک اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہمارے کسی بڑے گناہ کو یا بڑی مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہ یقین۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے، مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم تو جو جی میں آیا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالی ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیتاً دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیتاً قبول فرما لیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں تھا۔
سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتے ہیں، لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایمان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے، بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا۔ وہ شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے۔ انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، کبھی بھی کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کل کو اللہ پاک اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہمارے کسی بڑے گناہ کو یا بڑی مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں
دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ ایک شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب واسطہ ان کا پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور نبی کریم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہ یقین۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی آپ کو اس سے کیا غرض، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آیا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے۔ ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر ہدیتاً دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر ہدیتاً قبول فرما لیں۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں تھا۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتے ہیں، لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایمان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اپنی بیٹی کو بکریاں چرانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بکریاں چرانے نہیں جانا، میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، مجھ اکیلی سے یہ نہیں ہوتا، اب آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجا کریں۔ شیمہ نے فرمایا، بیٹی گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں جس کو آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اکیلے ہی جانا پڑے گا، حلیمہ سعدیہ نے فرمایا۔ لیکن شیمہ مان نہیں رہی تھیں کہ وہ اکیلی اب کسی صورت میں نہیں جائیں گی۔ آخر اس نے کہا، امی جان، میں ایک شرط پہ جاؤں گی، اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریاں چرانے چلی جاؤں گی، ورنہ کسی صورت میں نے نہیں جانا۔ حلیمہ نے فرمایا، بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے، ایک بکریوں کو سنبھالنا، دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت کٹھن کام ہے۔ میری بچی، امی میں اکیلی جاؤں گی تو بکریاں بالکل بھی سنبھال نہیں پاؤں گی، اور اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوگا تو بکریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ماں نے پوچھا، اے شیمہ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیمہ نے کہا، امی جان، ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر گھاس کھانے لگیں، پھر جس جگہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی میرے گود میں تھے، تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئیں اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमुल्लाह ने एक गांव का वाक़या सुनाया कि खेत में एक देहाती बाबा दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। मिर्ज़ाइयों की एक जमात इसे दावत देने वहाँ पहुँच गई। काफ़ी देर बातें करते रहे। देखा कि बाबा तो बेचारा बिल्कुल अनपढ़ है। उसे घेरना शुरू किया। पूछा, बाबा जी आपको पता है कि इमाम मेहदी ने आना है? बाबा बोला, हाँ जी, सुना तो है कि क़यामत के नज़दीक किसी मेहदी ने आना है। कादियानी बोला, बाबा जी वो मेहदी आ गया है। बाबा खुशी से, वाकई आ गया है? कादियानी, हाँ बाबा जी मेहदी आ चुका है। बाबा बोला, शुक्र है कि असल में इमाम मेहदी आ गया, वरना तो कुछ अरसे पहले एक बेईमान गलीज़ कुत्ता मिर्ज़ा कादियानी भी बकवास कर गया है कि मैं मेहदी हूँ, और इसके बाद वो कादियानी वहाँ से सटपटा के भाग गया। प्यारे दोस्तों, देखिए एक देहाती तो ख़त्म नबूवत के बारे में इतना कुछ जानता है कि वो कादियानियों के चंगल से बच गया। क्या आप और हम भी कादियानियत के बारे में मालूमात रखते हैं? ख़त्म नबूवत के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और ख़त्म नबूवत का पैगाम आम कीजिए। पायदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर वो नहीं, चोर तो मैं हूँ। उस्ताद साहब बीवी के साथ भतीजे की शादी की तकरीब में पहुँचे तो बारात से ज़्यादा उस्ताद साहब का इस्तकबाल किया गया, और करते भी क्यों ना, दूल्हा उस्ताद साहब का भतीजा होने के साथ साथ तालिब इल्म भी था। सभी कहते थे कि खुदा ने आपकी शख्सियत में अजीब कशिश रखी है। जो भी तालिब इल्म आपसे पढ़ लेता है वो हमेशा आप जैसा बनने की ख्वाहिश करता है। और ये सच भी था। उस्ताद साहब शहर की बड़ी दरसगाह में तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। उस्ताद साहब के तालिब इल्मों ने अपनी तरक्की और तरबियत से हमेशा उनका नाम रोशन किया था। उस्ताद साहब को भी बहुत नाज था कि क़यामत वाले दिन जब आमाल की पूछगछ होगी तो मैं कह दूंगा कि मेरे अमाल सालिया मेरे तालिब इल्म हैं, जिनकी मैंने तरबियत की और माशरे में भलाई फैलाने का सबब बना। शादी की तकरीब रात को तकरीबन 12 बजे ख़त्म हुई। उस्ताद साहब बीवी के साथ कार में बैठकर घर की तरफ रवाना होने लगे। अभी अगली ही सड़क पर पहुंचे थे कि 6 मोटरसाइकिल सवारों ने उस्ताद साहब की कार को घेरे में ले लिया। 4 सवार मोटरसाइकिलों से उतरकर कार के सामने आ गए और 2 मोटरसाइकिलों पर ही बैठे रहे। एक ने उस्ताद साहब की कनपटी पर पिस्तौल रखी और बोला, अबे ओ गाड़ी से बाहर आ जाओ और आंटी को बाहर आने को बोलो, जल्दी कर, अगर कुछ गड़बड़ की तो भेजे में सारी गोलियां उतार दूंगा। उस्ताद साहब ने बीवी को इशारा किया तो वो भी कार से बाहर आ गई। एक चोर ने उस्ताद साहब की तलाशी ली, जो कुछ उनके मतलब का था ले लिया, और एक चोर ने उनकी बीवी के सारे जेवर ज़बरदस्ती उतारवा लिए। एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से बोला, यार गाड़ी भी अच्छी है, आज बड़ा हाथ मारते हैं, चलो गाड़ी भी ले उड़ते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा चोर बोला, ठीक है, फिर इन दोनों को मार देते हैं वरना फंस जाएंगे। एक और बोला, नहीं यार, इनको बांध कर सड़क की दूसरी तरफ फेंक दो, सुबह कोई खोल देगा, क्यों बेगुनाहों को मारना है। उस्ताद साहब बोले, बेटा जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हमें कुछ ना करना, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और हमारे सिवा उनका कोई नहीं है, खुदा का वास्ता हम पर रहम करो। एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से उतरा और बोला, तुम लोग सामान समेटो, मैं इनको बांधता हूँ। जैसे ही वो उस्ताद साहब के सामने पहुंचा तो बोला, ओह यार, ये तो मेरे उस्ताद हैं, छोड़ दो इनको, सब कुछ फेंक दो, चलो यहाँ से भागो। जो ही सब ने अपने साथी की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ वहाँ फेंका और भाग खड़े हुए। उस्ताद साहब की बीवी बोली, शुक्र है आपकी वजह से बच गए, वरना आज बहुत नुकसान हो जाता। उस्ताद साहब वहीं ज़मीन पर गाड़ी के साथ टेक लगाकर बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बीवी बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उस्ताद साहब बोले, मेरी तो ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई, मुझे शर्म आती है
اپنے آپ پر کہ میں نے معاشرے میں چور پیدا کیے ہیں۔ استاد صاحب بولے، میں اپنے طالب علموں کی تربیت نہیں کر سکا۔ مجھے تو ناز تھا کہ قیامت والے دن یہ لوگ میری بخشش کا سبب بنیں گے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب بولے، چور وہ نہیں، چور تو ان کا استاد نکلا جو اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب کہتے ہیں، وہ میرے دل کا سکون لے گئے، وہ مجھ سے میرا مان لے گئے کہ میرے طالب علم غلط کام نہیں کر سکتے۔ استاد صاحب بے بسی سے کار کے ساتھ بیٹھے بار بار بول رہے تھے، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی استاد ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنا فرض پورا کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے کوتاہی برتیں اور ہم سے آنے والی نسل وہ بھی اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ دیوار پر نقش و نگار بنا کر اسے گندا مت کرو، بلکہ کہیں پیپر پہ یہ نقش و نگار بناؤ، جب بنا لو گے تو ہم اسے دیوار، فریج یا تختے پر سجائیں گے۔ بچے سے ایسے نہ کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے، بلکہ کہیں کہ آؤ اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ اٹھو اور اپنا کمرہ صاف کرو، کیا جنگل بنا رکھا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے، کیونکہ تم تو ہمیشہ صفائی اور سلیقے کو پسند رکھتے ہو۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو، پڑھائی کرو، پڑھائی بہت اہم ہے، بلکہ کہیں کہ اگر آپ نے آج پڑھائی جلدی مکمل کر لی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی، یا ایسی کسی بھی سرگرمی کا حوالہ دیں جو اسے پسند ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں اٹھو اور دانت برش کرو، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، بلکہ کہیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اس لیے کہ تم ہمیشہ میرے کہے بغیر دانت صاف کرتے ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ بائیں کروٹ مت سویا کرو، بلکہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم دائیں کروٹ سویا کریں۔ بچے سے مت کہیں کہ چاکلیٹ نہ کھایا کرو تاکہ دانتوں میں کیڑا نہ لگے، بلکہ کہیں کہ میں نے دن میں ایک بار چاکلیٹ کھانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں جانتی ہوں تم بہت سمجھدار ہو، اپنے دانتوں کی صفائی کا خوب خیال رکھتے ہو۔ یاد رکھیے کہ ہر لفظ اور ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بچے کو بے حد متاثر کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی سیرت و اخلاق بلکہ آپ کا اپنا ہی عکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ آج بہن کے گھر جانا ہوا۔ بہن نے مجھے چائے اور مٹھائی پیش کی۔ چائے کا ذائقہ کمال کا تھا۔ میں نے بہن کے ہاتھ سے بنی چائے کی تعریف کی۔ بہن کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی کرنیں پھوٹنے لگی، گویا کہ چہرے پر چاند اتر آیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ بہنا کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئی؟ یقیناً تعریفی کلمات سے۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں جدہ میں رقم کی منتقلی کے لیے ایک بینک میں گیا۔ کیشیئر کو بہت تھکا ماندہ ہوا پایا، گویا کہ کام کے برڈن کی وجہ سے اس نے دنیا اپنے سر پر اٹھا رکھی ہو۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کاغذات میں پوری طرح منہمک تھا، گویا کہ ان اوراق نے اس کی ہنسی چھین لی ہو۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، یا معلم صوبک الیوم جمیل، سر آج آپ کی صوب یعنی جبہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ چونک کر ہنسا اور کہنے لگا، واللہ؟ میں نے کہا، ایوہ نعم، والجاکیٹ ایدہ اجمل، جی اور جبے کے اوپر واسکٹ بھی بڑی جچ رہی ہے۔ اب کی بار تو وہ خوشی میں کہکے لگا کر ہنسنے لگا، پھر میرے ساتھ گپ شپ کرنے لگا، گویا کہ اس کی تھکاوٹ اس کو بائے بائے کر چکی تھی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی نواحی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کے لیے گیا۔ میرے جیسے ایک نوجوان نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ مجھے اس کی حسن قرت اور خوبصورت آواز نے اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔
میں اس نوجوان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ مسجد سے نکلا اور میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں طرف سے بڑی گرم جوشی سے مصافحے کا تبادلہ کیا گیا۔ میں نے کہا، یا شیخ، ماشاء اللہ، صوت کا جمیل، جدا تلاوت کا راعیہ۔ شیخ صاحب، ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ نوجوان یہ سن کر میرا ماتھا چومنے لگا، کیونکہ عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں تو عمر کے لحاظ سے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ اس نوجوان کا گلابی چہرہ مسکراہٹ اور خوشی سے ٹمٹمانے لگا۔ ڈھیر ساری دعائیں دینے کے بعد مجھ سے رخصت ہوا۔ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے، کیونکہ ہم مسکراہٹ اور اچھے کلمات اپلائی کرنے میں، استعمال کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے، گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری کو پسند فرمایا کرتے تھے اور ابشر کے کلمات کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ آج بھی عرب اس کلمے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سناؤ، متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ الصحیح المسلم۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اچھی بات کو دل میں روک کے نہ رکھیں، خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں لیجیے۔ اچھی بات کرنا صدقہ اور ہدایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا، ترجمہ، اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عمدہ بات کرنا صدقہ ہے اور مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اپنی بیٹی کو بکریاں چرانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بکریاں چرانے نہیں جانا، میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، مجھ اکیلی سے یہ نہیں ہوتا، اب آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجا کریں۔ شیمہ نے فرمایا، بیٹی گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں جس کو آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اکیلے ہی جانا پڑے گا، حلیمہ سعدیہ نے فرمایا۔ لیکن شیمہ مان نہیں رہی تھیں کہ وہ اکیلی اب کسی صورت میں نہیں جائیں گی۔ آخر اس نے کہا، امی جان، میں ایک شرط پہ جاؤں گی، اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریاں چرانے چلی جاؤں گی، ورنہ کسی صورت میں نے نہیں جانا۔ حلیمہ نے فرمایا، بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے، ایک بکریوں کو سنبھالنا، دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت کٹھن کام ہے۔ میری بچی، امی میں اکیلی جاؤں گی تو بکریاں بالکل بھی سنبھال نہیں پاؤں گی، اور اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوگا تو بکریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ماں نے پوچھا، اے شیمہ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیمہ نے کہا، امی جان، ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر گھاس کھانے لگیں، پھر جس جگہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی میرے گود میں تھے، تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئیں اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحم اللہ نے ایک گاؤں کا واقعہ سنایا کہ کھیت میں ایک دیہاتی بابا درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹا تھا۔ مرزائیوں کی ایک جماعت اسے دعوت دینے وہاں پہنچ گئی۔
کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ دیکھا کہ بابا تو بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے، اسے گھیرنا شروع کیا۔ پوچھا، بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ بابا بولا، ہاں جی سنا تو ہے کہ قیامت کے نزدیک کسی مہدی نے آنا ہے۔ قادیانی بولا، بابا جی وہ مہدی آ گیا ہے۔ بابا خوشی سے، واقعی آ گیا ہے؟ قادیانی، ہاں بابا جی مہدی آ چکا ہے۔ بابا بولا، شکر ہے کہ اصل میں امام مہدی آ گیا، ورنہ تو کچھ عرصے پہلے ایک بے ایمان غلیظ کتا مرزا قادیانی بھی بکواس کر گیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد وہ قادیانی وہاں سے سٹ پٹا کے بھاگ گیا۔ پیارے دوستو، دیکھیے ایک دیہاتی تو ختم نبوت کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ وہ قادیانیوں کے چنگل سے بچ گیا۔ کیا آپ اور ہم بھی قادیانیت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ ختم نبوت کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور ختم نبوت کا پیغام عام کیجیے۔ پائیدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ دیوار پر نقش و نگار بنا کر اسے گندا مت کرو، بلکہ کہیں پیپر پہ یہ نقش و نگار بناؤ، جب بنا لو گے تو ہم اسے دیوار، فریج یا تختے پر سجائیں گے۔ بچے سے ایسے نہ کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے، بلکہ کہیں کہ آؤ اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ اٹھو اور اپنا کمرہ صاف کرو، کیا جنگل بنا رکھا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے، کیونکہ تم تو ہمیشہ صفائی اور سلیقے کو پسند رکھتے ہو۔ بچے سے یہ مت کہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو، پڑھائی کرو، پڑھائی بہت اہم ہے، بلکہ کہیں کہ اگر آپ نے آج پڑھائی جلدی مکمل کر لی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی، یا ایسی کسی بھی سرگرمی کا حوالہ دیں جو اسے پسند ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں اٹھو اور دانت برش کرو، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، بلکہ کہیں کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اس لیے کہ تم ہمیشہ میرے کہے بغیر دانت صاف کرتے ہو۔ بچے سے یہ نہ کہیں کہ بائیں کروٹ مت سویا کرو، بلکہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم دائیں کروٹ سویا کریں۔ بچے سے مت کہیں کہ چاکلیٹ نہ کھایا کرو تاکہ دانتوں میں کیڑا نہ لگے، بلکہ کہیں کہ میں نے دن میں ایک بار چاکلیٹ کھانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں جانتی ہوں تم بہت سمجھدار ہو، اپنے دانتوں کی صفائی کا خوب خیال رکھتے ہو۔ یاد رکھیے کہ ہر لفظ اور ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بچے کو بے حد متاثر کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی سیرت و اخلاق بلکہ آپ کا اپنا ہی عکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا
میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ ایک شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب واسطہ ان کا پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور نبی کریم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں۔ استاد صاحب بیوی کے ساتھ بھتیجے کی شادی کی تقریب میں پہنچے تو بارات سے زیادہ استاد صاحب کا استقبال کیا گیا، اور کرتے بھی کیوں نہ، دولہا استاد صاحب کا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی تھا۔ سبھی کہتے تھے کہ خدا نے آپ کی شخصیت میں عجیب کشش رکھی ہے، جو بھی طالب علم آپ سے پڑھ لیتا ہے وہ ہمیشہ آپ جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ استاد صاحب شہر کی بڑی درسگاہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ استاد صاحب کے طالب علموں نے اپنی ترقی اور تربیت سے ہمیشہ ان کا نام روشن کیا تھا۔ استاد صاحب کو بھی بہت ناز تھا کہ قیامت والے دن جب اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی تو میں کہہ دوں گا کہ میرے اعمال صالحہ میرے طالب علم ہیں، جن کی میں نے تربیت کی اور معاشرے میں بھلائی پھیلانے کا سبب بنا۔ شادی کی تقریب رات کو تقریباً 12 بجے ختم ہوئی۔ استاد صاحب بیوی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ابھی اگلی ہی سڑک پر پہنچے تھے کہ 6 موٹر سائیکل سواروں نے استاد صاحب کی کار کو گھیرے میں لے لیا۔ 4 سوار موٹر سائیکلوں سے اتر کر کار کے سامنے آ گئے اور 2 موٹر سائیکلوں پر ہی بیٹھے رہے۔ ایک نے استاد صاحب کی کن پٹی پر پستول رکھی اور بولا، ابے او، گاڑی سے باہر آ جاؤ اور آنٹی کو باہر آنے کو بولو، جلدی کر، اگر کچھ گڑبڑ کی تو بھیجے میں ساری گولیاں اتار دوں گا۔ استاد صاحب نے بیوی کو اشارہ کیا تو وہ بھی کار سے باہر آ گئی۔ ایک چور نے استاد صاحب کی تلاشی لی، جو کچھ ان کے مطلب کا تھا لے لیا، اور ایک چور نے ان کی بیوی کے سارے زیور زبردستی اتاروا لیے۔ ایک موٹر سائیکل سوار پیچھے سے بولا، یار گاڑی بھی اچھی ہے، آج بڑا ہاتھ مارتے ہیں، چلو گاڑی بھی لے اٹھتے ہیں، کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ دوسرا چور بولا، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو مار دیتے ہیں ورنہ پھنس جائیں گے۔ ایک اور بولا، نہیں یار، ان کو باندھ کر سڑک کی دوسری طرف پھینک دو، صبح کوئی کھول دے گا، کیوں بے گناہوں کو مارنا ہے۔ استاد صاحب بولے، بیٹا جو کچھ چاہیے لے لو، لیکن ہمیں کچھ نہ کرنا، میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہم پر رحم کرو۔ ایک موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل سے اترا اور بولا، تم لوگ سامان سمیٹو، میں ان کو باندھتا ہوں۔
جیسے ہی وہ استاد صاحب کے سامنے پہنچا تو بولا، اوہ یار، یہ تو میرے استاد ہیں، چھوڑ دو ان کو، سب کچھ پھینک دو، چلو یہاں سے بھاگو۔ جو ہی سب نے اپنے ساتھی کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ وہاں پھینکا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ استاد صاحب کی بیوی بولی، شکر ہے آپ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ آج بہت نقصان ہو جاتا۔ استاد صاحب وہیں زمین پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی بیوی بولی، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ استاد صاحب بولے، میری تو زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ میں نے معاشرے میں چور پیدا کیے ہیں۔ استاد صاحب بولے، میں اپنے طالب علموں کی تربیت نہیں کر سکا، مجھے تو ناز تھا کہ قیامت والے دن یہ لوگ میری بخشش کا سبب بنیں گے، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب بولے، چور وہ نہیں، چور تو ان کا استاد نکلا جو اپنا فرض پورا نہ کر سکا۔ استاد صاحب کہتے ہیں، وہ میرے دل کا سکون لے گئے، وہ مجھ سے میرا مان لے گئے کہ میرے طالب علم غلط کام نہیں کر سکتے۔ استاد صاحب بے بسی سے کار کے ساتھ بیٹھے بار بار بول رہے تھے، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں، چور وہ نہیں، چور تو میں ہوں۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی استاد ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنا فرض پورا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے کوتاہی برتیں اور ہم سے آنے والی نسل وہ بھی اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ مسکرائے، قبلہ رو ہوئے، پاؤں لپیٹے، رانیں تہہ کی، اپنے جسم کا سارا بوجھ رانوں پر شفٹ کیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ ہم دونوں اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، حبس اور گرمی کا موسم تھا، سانس تک لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پرے گرم پگھلتا ہوا سورج تھا۔ میں نے مسکرا کر عرض کیا، اگر بادل آ جائیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے اور آہستہ سے بولے، لو دیکھو۔ وہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے رکوع میں جھکے اور پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لے، اللہ جی ہماری سن لے۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئیں، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آوازیں آئیں اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کا رونا عجیب تھا۔ وہ ایک خاص ردھم میں رو رہے تھے، منہ سے سسکی نکلتی تھی، پھر آنکھیں برستی تھیں اور پھر اللہ جی ہماری سن لے کا راگ الاپ بنتا تھا۔ میں پریشانی، استحجاب اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور سسکیاں بھرتے جاتے تھے۔ میں نے پھر وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ مجھے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان پر اسی طرح گرم سورج چمک رہا تھا، لیکن جنگل کی ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری پیشانی، سر اور گردن کا پسینہ خشک ہو گیا۔ میرے سینے اور کمر پر رینگتے ہوئے قطرے بھی غائب ہو گئے۔ میں ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگیں، پودے ہوا کی موسیقی پر ناچنے لگے اور پھر بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آیا اور سورج اور ہمارے سر کے درمیان تن کر ٹھہر گیا۔ وہ رکے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کرنے لگے۔ وہ دیر تک اللہ جی آپ کا بہت شکر ہے، اللہ جی آپ کی بہت مہربانی ہے
کہتے رہے۔ وہ دعا سے فارغ ہوئے، ذرا سا اوپر اٹھے، ٹانگیں سیدھی کی اور منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے کندھے سے رومال اتارا، داڑھی خشک کی اور پھر بولے، دیکھ لو، اللہ نے اپنے دونوں بندوں کی بات مان لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور پھر عرض کیا، بابا جی، لیکن اللہ سے بات منوانے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کب، کیسے اور کیا کیا مانتا ہے؟ وہ مسکرائے، شہادت کی دونوں انگلیاں آنکھوں پر رکھیں اور پھر بولے، یہ دو آنکھیں فارمولہ ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، میں نے یہ فارمولہ اپنی ماں سے سیکھا۔ میں بچپن میں جب بھی کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھتی تھیں، وہ مجھے گود میں بھی اٹھا لیتی تھیں، مجھے چومتی بھی تھیں، میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھیں اور میری خواہش، میری ضرورت بھی پوری کرتی تھیں۔ میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں نے رو رو کر اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنواتا تھا، اس سے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ رکے اور پھر آہستہ سے بولے، میں نے جب مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا، میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں، اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رکے اور بولے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روتا ہوں، اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میری ہر جائز خواہش، میری ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ذوق اور یقین عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، ایک روز میں سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے سامنے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا بزرگ آ رہا ہے، سفید کپڑے پہنے، چہرے پہ معصومیت لیے۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ریڑھی پر ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی طرف پیار سے مسکرا کے دیکھا تو اچانک اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں حیران ہوا اور قریب جا کر پوچھا، بزرگوں سب خیر تو ہے؟ تو اس نے ریڑھی پر رکھی ہوئی پیٹی الٹ دی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس پیٹی میں سیب موجود ہیں، اوپر والی تہ ٹھیک، باقی سارے سیب گلے سڑے ہیں۔ وہ بزرگ بولا، جناب میں بہت غریب ہوں، دن میں ایک پیٹی خریدتا ہوں، شام کو بیچ کر بچوں کے لیے تازہ کھانا لے کر جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مار لی۔ ذرا سوچئے، پیٹی میں سیب بھرنے والا آصف زرداری تھا، نواز شریف تھا، عمران خان تھا یا کوئی MBA تھا؟ نہیں، وہ ایک عام مزدور پاکستانی تھا۔ جہاں اپنے اپنوں کے دشمن ہوں، اس ملک کو امریکہ کی دشمنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم باتیں تبدیلی کی کرتے ہیں، گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا گریبان کس لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ آج بہن کے گھر جانا ہوا۔ بہن نے مجھے چائے اور مٹھائی پیش کی۔ چائے کا ذائقہ کمال کا تھا۔ میں نے بہن کے ہاتھ سے بنی چائے کی تعریف کی۔ بہن کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی کرنیں پھوٹنے لگی، گویا کہ چہرے پر چاند اتر آیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ بہنا کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئی؟ یقیناً تعریفی کلمات سے۔ ایسے ہی ایک دفعہ میں جدہ میں رقم کی منتقلی کے لیے ایک بینک میں گیا۔ کیشیئر کو بہت تھکا ماندہ ہوا پایا، گویا کہ کام کے برڈن کی وجہ سے اس نے دنیا اپنے سر پر اٹھا رکھی ہو۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کاغذات میں پوری طرح منہمک تھا، گویا کہ ان اوراق نے اس کی ہنسی چھین لی ہو۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، یا معلم،
صوبک الیوم جمیل، سر آج آپ کی صوب یعنی جبہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ چونک کر ہنسا اور کہنے لگا واللہ۔ میں نے کہا ایوا نعم، والجاکیٹ ایدا اجمل، جی جی، اور جبے کے اوپر واسکٹ بھی بڑی جچ رہی ہے۔ اب کی بار تو وہ خوشی میں کہکے لگا کر ہنسنے لگا، پھر میرے ساتھ گپ شپ کرنے لگا، گویا کہ اس کی تھکاوٹ اس کو بائے بائے کر چکی تھی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی نواحی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کے لیے گیا۔ میرے جیسے ایک نوجوان نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ مجھے اس کی حسنکرت اور خوبصورت آواز نے اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس نوجوان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ مسجد سے نکلا اور میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں طرف سے بڑی گرم جوشی سے مصافحے کا تبادلہ کیا گیا۔ میں نے کہا یا شیخ ماشاء اللہ صوت کا جمیل جدا تلاوت کا راعیہ، شیخ صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ نوجوان یہ سن کر میرا ماتھا چومنے لگا، کیونکہ عرب لوگ جب کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں تو عمر کے لحاظ سے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ اس نوجوان کا گلابی چہرہ مسکراہٹ اور خوشی سے ٹمٹمانے لگا۔ ڈھیر ساری دعائیں دینے کے بعد مجھ سے رخصت ہوا۔ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے، کیونکہ ہم مسکراہٹ اور اچھے کلمات اپلائی کرنے میں، استعمال کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے، گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری کو پسند فرمایا کرتے تھے اور ابشر کے کلمات کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ آج بھی عرب اس کلمے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سناؤ، متنفر نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ الصحیح المسلم۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اچھی بات کو دل میں روک کے نہ رکھیں، خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں لیجیے۔ اچھی بات کرنا صدقہ اور ہدایت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا، ترجمہ، اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عمدہ بات کرنا صدقہ ہے اور مسکراہٹ دلوں کی چابی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔